بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محترم چیف جسٹس صاحب کو مخاطب کر کے یہ عرض کر رہا ہوں کہ عدالت کے کاموں کے سلسلے میں آپ نے خود ایک منی سیمپل ریفرنڈم کرایا اور اس کے نتیجے میں آپ نے خود فرمایا کہ ایف ملا ہے، دیٹ از فیل۔ چیف جسٹس صاحب، میری بیٹی دعا زہرا کے کیس میں تو فیلئر کا بھی لفظ استعمال کرنا غلط ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا وجہ ہے کہ ایم ایل او کیوں روکا جا رہا ہے، کون سا قانونی نقطہ ہے کہ جس کی بنیاد پر میڈیکو لیگل ٹیسٹ ہونے سے روکا جا رہا ہے اور ٹائم پاس کیا جا رہا ہے۔ آئی ریپیٹ، دے آر ٹرائنگ ٹو پاس دا ٹائم۔ ملزموں پر جو شقیں لگی ہیں تو پھر عدالت نے ان کو بیل کیسے دے دی؟ چیف جسٹس صاحب، کیا آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ کیس آپ کے لیے ایک بہت بڑا ٹیسٹ کیس ہے کہ جو اس میں بچی کی زندگی سے یا میری قوم کی بیٹیوں کی زندگی سے کھلواڑ کر رہے ہیں ان سے سوال کیا جائے اور ان کو پھر قانون کے دائرے میں اور قانون کے شکنجے میں کسا جائے؟ یہ بیل کیا معنی رکھتی ہے؟ کون ہے ان کے پیچھے؟ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بچی مائنر ڈکلیئر ہو چکی ہے اور مائنر کو اس طرح سے پروٹیکشن میں رکھنا معنی نہیں رکھتا۔ مائنر فوراً اپنے والدین کے پاس جائے گی۔ آپ اپنے قانون کے مطابق، میں کسی بھی طرح کا کوئی بھی پریشر نہیں ڈالنا چاہتا، لیکن میں عوام مجھ پر شدید پریشر ڈال رہی ہے کہ ان سوالات کے جوابات لیے جائیں۔ کیوں ایسا ہے کہ ایک مائنر بچی، اتنا بڑا کیس ہے، اتنا ہائی پروفائل کیس ہے، ایم ایل او سے روکا جا رہا ہے، ملزموں کو بیل دے دی گئی ہے، مائنر بچی کو پروٹیکشن میں رکھا جا رہا ہے، اور میں تو تعجب کر رہا ہوں کہ اس میں ڈیٹ پہ ڈیٹ دی جا رہی ہے۔ چیف جسٹس صاحب، آپ کے عدالت کے نظام میں ایک بہت بڑا پیسہ اس پہ چلتا ہے کہ ڈیٹ ڈال دو، آگے کر دو، ڈیٹ ڈال دو، اور اگر آپ کو ثبوت چاہیے تو مجھے طلب کر لیجئے گا کٹہرے میں آپ کو ثبوت لا کے دوں گا۔ مال کھلاؤ اور ڈیٹ پہ ڈیٹ دو۔ کون ہے یہ؟ کیوں میرے پاکستان کے جسٹس سسٹم کو ایف کا گریڈ دیا ہے آپ نے؟ میرا سوال میرے اپنے آپ سے بھی، آپ سے بھی ہے۔ یہ ایف کا گریڈ ان بنیاد پر ملا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مہدی کاظمی بیچارے اور ان کی فیملی، ایسا لگتا ہے کہ ایک ٹیبل ٹینس کی بال ہو گئی، اس کورٹ سے اس کورٹ، اس کورٹ سے اس کورٹ۔ اور میں مہدی کاظمی صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں اور تمام ان لوگوں کو، چاہے وہ ہمارے بھائی جبران ناصر ہوں اور دوسرے لوگ کے جو اس کیس کو مضبوطی سے آگے لے جا رہے ہیں۔ ہم اس کیس کو میرٹ کے بیسس پہ دیکھنا چاہتے ہیں اور یہ کیس پاکستان کی عدلیہ کے نظام کے لیے ایک ٹیسٹ کیس بنے گا، اور ہم اپنے ٹیکسز کے پیسے اس طرح ضائع ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ میرا سوال پولیس کے غیر ذمہ دار فرد سے، یہ کیا بات کہی آپ نے کہ سارے ثبوت بارش میں بہہ گئے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے ہائی پروفائل کیس کے ثبوت کبھی آگ لگ جاتی ہے، کبھی بارش میں بہہ جاتے ہیں؟ چیف جسٹس صاحب، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آئندہ قوم کی بیٹیوں کو اس طرح کی مصیبتوں سے بچایا جائے اور میری اور آپ کی بیٹی کے ساتھ یا فیوچر جنریشن کے ساتھ اس طرح کا کوئی واقعہ نہ ہو، تو میں آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ آپ فوراً اس کیس میں ڈائریکٹ انسٹرکشن جاری کریں اور اس کیس کو نتیجے تک پہنچائیں۔ یہ ایک دعا زہرا کا کیس نہیں ہے، پاکستان کی ہر بیٹی کا کیس ہے، اور اس کیس کی بنیاد پر آئندہ کے لائحہ عمل طے کرنے والے طے کریں گے اور پھر قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا۔ انشاءاللہ ہم اپنی قوم کی تمام بیٹیوں کے اس طرح کے مسائل میں مدد کریں گے، تعاون کریں گے، اور میں پورے پاکستان کے تمام ذمہ داروں سے درخواست کرتا ہوں اس ٹیسٹ کیس میں عدلیہ کو دیکھیں کہ آیا عدلیہ واقعاً ذمہ داری سے کام لیتی ہے یا نہیں لیتی ہے۔
اگر چیف جسٹس صاحب نے سو موٹر لیا تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا احسان ان کا قوم کی بیٹیوں پر نہیں ہوگا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. میری بیٹی آپ سب کی بیٹی ہے، اور آپ کی بیٹیاں بچے سب میرے بچے ہیں، اور میں آپ کا بہت شکریہ ادا کر رہی ہوں. اور میں آپ سے ایک بات اور کہنا چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے لیے دعائیں، پہلے سے زیادہ دعائیں کریں، اور مہدی کے لیے، ہمارے لیے، میری بیٹی کے لیے دعا کریں، اور کہ اللہ تعالیٰ خیریت سے وہ گھر واپس آ جائے اپنے ماں باپ کے پاس. اور دوسری بات یہ کہ جبران بھائی کے لیے جو دن رات محنت کر رہے ہیں، اور اس کیس پہ انہوں نے بہت محنت کی ہے. بہت نائس انسان ہے وہ، بہت نیک انسان ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور زندگی دے. میں ان کے لیے بہت دعائیں کرتی ہوں، اور میں ہر نماز میں ان کے لیے دعا کرتی ہوں. جب تک میں زندہ ہوں میں ان کے لیے دعا کرتی رہوں گی. اور انشاءاللہ میری بیٹی جب گھر واپس آئے گی تو جبران بھائی کے لیے بھی بہت دعا کرے گی. اور میں لاہور کی ٹیم کے لیے، جو لاہور کی ٹیم میں ہماری جتنے وکیل ہیں، وہ ان سب کا میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں اپنی اور مہدی کی طرف سے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور جبران بھائی کو بہت لمبی زندگی اور صحت دے کہ آپ پاکستان کی بیٹی کو بچانے کے لیے بہت محنت کر رہے ہیں، اور آپ لوگوں کی وجہ سے ہماری پاکستان کی بیٹیاں محفوظ ہو جائیں گی. اور یقین کریں کہ میری بیٹی کا معاملہ نہیں ہے، اگر ایک بیٹی بھی بچ جائے اور ایک بیٹی کو بچا لیا جائے پاکستان کی، تو پاکستان کی تمام بیٹیاں حفاظت میں ہوں گی، اپنے گھر اپنے ماں باپ کے پاس خیریت سے ہوں گی، اور ان کو کوئی اغوا نہیں کرے گا. اور ہمیں اپنی عدالتوں سے ہمیں عدالتوں پہ پورا یقین ہے، اپنی ججز پہ پورا یقین ہے، اور مجھے پورا یقین ہے تمام اداروں سے، اور اپنے پاکستان کے قانون سے، سب سے ہمیں پورا یقین ہے. تبھی تو ہم صبر کر کے بیٹھے ہیں، اور ہمیں پورا یقین ہے کہ حق سچ کا ساتھ ہوگا، اور ان کا ہمیں انصاف ملے گا. اور ہم جتنی تکلیف سے گزر رہے ہیں، اور اس کا صبر ہمیں انشاءاللہ تعالی اچھا پھل ملے گا. اور اس کیس پہ جبران بھائی نے بہت محنت کی، جس طرح کیا کہتے ہیں اس کیس کو لے کے چلیں، بہت بڑی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ ان کو آگے بھی کامیابی اور صحت دے. اور ہمیں تو اپنی عدالتوں پہ یقین کریں، اتنا یقین ہے کہ میری بیٹی 5 منٹ بھی گھر سے باہر نہیں رہی، اور بہت کلوز، بہت پاس ہے نا، اپنے بابا کے بغیر بھی نہیں وہ رہتی تھی، میرے بغیر بھی کبھی نہیں رہی. تو 5 مہینے ہو گئے، اور ہم 5 مہینے سے جس تکلیف میں، جس اذیت میں ہم لوگ ہیں وہ ہم ہی جانتے ہیں. نہ رات کو سوتے ہیں، نہ دن کو سوتے ہیں، ہر وقت اپنی بیٹی کے لیے دعا کرتے ہیں.